ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ تو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے، فاسق ہے۔ انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه زبیبہ، اس پہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک ایسا شعور اجاگر کیا کہ جتنے بھی جنگوں کے قوانین تھے وہ کربلا میں آ کے ٹوٹ گئے۔ 10 محرم سے پہلے اصول تھا کہ زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے۔ امام حسین نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو شکست دے دی۔ 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا۔ اور پہلی بار تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ پیاس جیت گئی اور دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے اور سر نیزوں پہ بولنا شروع ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک نظریے کا نام تھا، اور جس نے اس نظریے کی حمایت کی حسین نے اسے ایسا زندہ رکھا، ایسا زندہ رکھا۔ ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے۔ ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی۔ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں ہر کسی کو زندگی سے محبت تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کل ہم بچ جائیں گے، کل ہم زندہ رہ جائیں گے، ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ 72 میں سے ہر ایک دوسرے کا کاندھا پکڑ کے پوچھ رہا تھا کل ہم مر جائیں گے، کل ہمارا خون بھی حسین کے کام آ جائے گا۔ ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی۔ پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دکھایا، ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 3000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا قاسم آیا، ادھر سے 2000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ مورخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ کسی ایک نے بھی، بسم اللہ، کسی ایک نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اہل علم تشریف فرما ہے، میری خوش بختی قبلہ وقار گردیزی صاحب مجلس میں رونق افروز ہے۔ دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگوں گا۔ کتنی بڑی جنگ جیت کے گیا رسول کا بیٹا حسین۔ ادھر 9 لاکھ تھے اور دنیا کا لالچ، ادھر 72 جنت کا بھی لالچ نہیں۔ مجھے کوئی ایک حسین کا صحابی دکھاؤ جس نے مدینہ سے نکل کے کربلا آتے ہوئے حسین سے بار بار پوچھا ہو کہ مولا کیا ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم آپ کے ساتھ جائیں ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم پیاسے رہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کیا ہم سردے ہمیں جنت مل جائے گی۔ بلکہ تاریخ نے تو منظر ہی الٹ دکھا دیا۔ حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا اور بجھا کے کہا اگر تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ، میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔
میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے چراغ بجھایا گیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، جب چراغ روشن ہوا تو 72 سورج طلوع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ حسین نے کہا میں نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ 72 نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ اللہم صلی اللہ متوجہ صاحب، یہ کس نے کہا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا، ہم نے ماتم کو قائم نہیں کیا، ماتم نے ہمیں قائم رکھا ہوا، ہم نے امام بارگاہ نہیں بچایا ہوا، امام بارگاہ نے ہمیں بچایا ہوا، ورنہ اتنے نوجوانوں کو سوائے ذکر حسین کے کسی اور ذکر میں کشش ہی نہیں۔ میری ملت کا نوجوان چوک اور بازار میں اس لیے نہیں گیا، اسے حسین نے اپنے گھر بلا لیا، اسے خبر ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جاتا ہوں۔ حسین نے جنگوں کے فلسفے بدل دیے، میں ایک علیحدہ رنگ سے حسینیت سناؤں اور آپ کو سلام کروں۔ آخر حسین کون سا نظریہ کیا تھا حسین کا؟ آئیں نظریے کی کھوج لگائیں۔ ولید نے امام حسین سے کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ یزید کے پاس دنیا کے تیسرے حصے کی سربراہی تھی، تنہا حسین نے مدینے میں کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ایک جابر بادشاہ کے سامنے تھی، یہ نہیں ایک ظالم حکمران کے سامنے تھی، یہ نہیں دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے تھی، اور تنہا حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ یزید سمجھا یہ ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن دربار سے ایک نہیں نکلی اور 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ 72 لوگوں نے اس نہیں میں اپنی ہاں کو ملا دیا، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے۔ 72 ایسے ڈٹ گئے، اس نے لالچ دیا یہ نہیں ہٹے، اس نے دھمکی دی یہ انہوں نے خوف نہیں کھایا۔ 72 نہیں کہتے کہتے حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ یزید نے 72 قتل کروا کے سوچا شاید اب نہیں چھپ ہو جائے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حسین نے اس نہیں کو کتنی بڑی زندگی دے دی ہے کہ وہ نہیں پوری کائنات میں ایسے پھیلی۔ آج وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ ہے، آج وہی نہیں ہمارے ضمیر کا حصہ ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جلوس روکو، ہم کہتے ہیں نہیں روکیں گے، ماتم چھوڑو نہیں چھوڑیں گے، حسین کا ذکر نہ کرواؤ نہیں کروائیں گے، اس لیے کہ ہم نے نہیں یزید سے نہیں لی، حسین سے لی، ہم اس نہیں پہ کہا۔ اب چند سوال رکھ کے میرے اگر کوئی اہل سنت برادران تشریف فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، تاریخ نے دکھا دیا کہ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ جن 72 نے اس نہیں میں امام کا ساتھ دیا، آج ہمیں دنیا بلائے ہم ان 72 کے نام بتاتے ہیں، ہم ان 72 کی ولدیت بتاتے ہیں، ہم ان کے شجرے بتاتے ہیں، ہم ان کے قبیلے بتاتے ہیں، ہم ان کے قد بتاتے ہیں، ہم ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتے ہیں۔ یہ 72 کون تھے؟
ان کے چہرے بھی تاریخ نے زندہ رکھے ہوئے، تاریخ نے ان کے قد بھی نہیں چھپنے دیے۔ مسلمان مورخ صرف ایک کام کرے، ہم نے اپنے بچوں کو 72 بتا دیے، آپ صرف اتنا کام کریں جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ آخر یزید عیسائیوں کا حکمران تو نہیں تھا، مسلمانوں کا حکمران۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اسے ووٹ دیے تھے، مسلمانوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، تو آج پھر صرف اکیلا یزید مجرم کیوں؟ آخر یزید کے پیچھے وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اسے یزید بنایا تھا؟ بڑا مشکل ہے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے ایسے حقائق نکالنے کے لیے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ آج تک پوری 1400 سال ہو گئے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ قتل حسین میں صرف یزید ملوث تھا۔ صرف یزید ملوث کیوں؟ جنہوں نے یزید کو حکمران بنایا وہ کون تھے؟ مجھے خبر ہے کہ یہ 2019 ہے، مجھے خبر ہے کہ یہاں خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں۔ جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا، مجھے 72 میں دکھا۔ اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید کو۔ آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو۔ اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا، یزید اکیلا ملوث نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا۔ لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط۔ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں۔ 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی،
چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے. مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے. مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں، تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی. حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا. جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے. لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی. بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا. ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس نے کہا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں کی؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں. اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالا تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے. آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. اندھے قتل ہو گئے. رسول حجرے میں زہر ملی، آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا. آبادی تھی مدینہ، مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا، قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل گھر میں ہوا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. قاتل چھپ گیا، کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے، کنہوں نے دروازہ جلایا تھا. قاتل چھپ گیا. امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی. تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی. زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا. آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی. وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. چاروں کے قاتل چھپ گئے. اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں. میں پھر بھی پوری جرأت کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا ہوں. یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. اب بولو جو حسین پہ بول سکتے. چاروں کے قاتل گھر گئے. حسین کربلا لے آئے. یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے، ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے. اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے. حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی. حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا، اپنے پیسوں سے خریدا، جس میں نہ کوئی بوٹی، نہ کوئی جھاڑی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت. حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا. حسین مکہ نہیں رکے، نہ حسین پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں. حسین یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا.
لکو دک صحرا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے. 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا، اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا، تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے، تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں، اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. 9 لاکھ میں اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا، لیکن حسین نہیں تھے. آج کوئی بھی ان 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس، لیکن کیا کہنے، اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے. حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے. جو حسین کے پیچھے آئے تھے کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی سردار تھا، کوئی غلام تھا، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان تھا، لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا. حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور بھی علیہ السلام، زہیر بھی علیہ السلام، سعید بھی. آج ہمارا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے، آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا، تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتدا اس نے کی تھی. بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی. ایسا ہی ہے، کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھی، ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی. یہ ذاتی رنجش نہیں تھی. یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے. یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے. مورخ نے آنکھیں بند کر لی، اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، خطۂ اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا. اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے. اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں.